السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، آج اس مبارک موقع پہ ہم حسن خاتمہ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، ہم سب کو وہ ہمیشہ ہی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر مسلم کی حیثیت سے، فرما بردار کی حیثیت سے۔ گویا ہمیں حکم کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت اس بات کی طرف تمہارا دھیان رہے کہ کسی بھی وقت تمہیں موت آ سکتی ہے، تو موت کے وقت تمہارا مسلم ہونا انتہائی ضروری ہے، فرما بردار ہونا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ یہی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اور ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی، کیونکہ یہ انتہائی اہم نصیحت ہے۔ جہاں ہم نے خود اس بات کا دھیان رکھنا ہے، وہاں اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے اور وصیت کرنی ہے اس بات کی، کیا؟ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے، لہذا تم نہ مرنا، یعنی موت کے وقت تمہارا مسلم ہونا انتہائی ضروری ہے، اس بات کا دھیان رکھنا۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی وصیت کی تھی اپنی اولاد کو۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہی۔ پہلی بات یہ کہ ہم خود اس بات کو شعوری انداز میں قبول کریں کہ ہمیں ہر وقت فرما بردار اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کر رہنا ہے، تاکہ پھر جب بھی موت آئے، پھر موت ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، پھر وہ بہت بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں، بخاری کی حدیث ہے یہ، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔
یعنی اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر پوری زندگی کسی نے بڑی محنت کی ہے، دین کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کا آخری وقت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا، تو وہ سب بیکار ہوگا۔ اور کسی نے پوری زندگی مخالفت کی ہے دین کی، غلط راستے پہ چلا ہے، گناہوں میں بسر ہوئی اس کی زندگی، لیکن آخر پہ اسے توبہ نصیب ہوئی، وہ اللہ کا فرما بردار بن گیا، موت اس کی مسلم کی حیثیت سے آ گئی، تو اس کی پچھلی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ انما الاعمال بالخواتیم کا مطلب یہی ہے۔ لہذا کتنا ہمیں محتاط رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ ادا کی ہو، صدقات اور خیرات کیے ہوں، کیا کیا نہ کیا ہو، لیکن آخر وقت پہ ہم راہ سے بھٹک جائیں، آخر وقت میں ہم کسی غلط راستے پہ چلے جائیں، ہماری زبان غلط بولے، ہماری آنکھیں غلط دیکھیں، ہمارے ہاتھ غلط کام کریں، تو سب کیا کرایا جو اس پر پانی پھر جائے گا۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جہاں موت اور حیات کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پہلے موت کا آیا ہے پھر حیات کا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی مردہ موت کی حالت کا پہلے تذکرہ، حیات کا بعد میں، کیوں؟ تاکہ ہر وقت ہمارے نظروں میں موت رہے، خاتمہ رہے، اور خاتمے کے لیے تیاری رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ سوء خاتمہ ہو، حسن خاتمہ نہ ہو۔ یعنی ہمارا جب دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم کسی غلط کام میں مصروف ہوں، کوئی غلط الفاظ ہماری زبان پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہم اس کی طرف دھیان دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کسی بھی معاملے میں، یہ تو اخروی معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے انتہائی اہم، اس کے علاوہ آپ دینی معاملات جو ہے وہاں آپ دیکھیں، وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے all is well that ends well۔ ایک سادہ سی مثال ہم لیتے ہیں، اکثر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں آپ بھی ذرا شائقین ہیں، کرکٹ کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں کتنی ہی اچھی بلے بازی کسی نے کی ہو، چھکے مارے ہوں، چوکے مارے ہوں، 50 کی ہو، سینچری کی ہو، دھوم دھام سے ان کی اننگ گزری ہو، لیکن اگر میچ ہار گئے تو سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ اور اگر کسی کی بلے بازی بھی ناکام، ان کی گیند بازی بھی ناکام، فیلڈنگ میں بھی ناکامی، لیکن کسی طرح سے میچ وہ جیت گئے آخر میں، تو ان کی جو ناکامی ہوگی، ان کی وہ جو سستی کاہلی جو بھی انہوں نے کی ہوگی وہ چھپ جائے گی، ان کی تمام جتنی بھی وہ غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، وہ چھپ جائیں گی کس میں؟ فتح کے نیچے۔ all is well that ends well جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اور پیاری نبی علیہ السلام کو یہ فرمان انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے خاتمے پر ہے، آخری وقت میں آپ کی زبان پہ کیا تھا، آخری زندگی کے آخری مراحل جو تھے، اس وقت آپ جو تھے کس راہ پہ تھے، اس وقت آپ کا نظریہ کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کس راستے پہ جا رہے تھے۔ دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف
واپس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں کریں کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہونا چاہیے۔ وختم لنا بالخیر جو ہم دعا کرتے ہیں، یا کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو لاسٹ میں ان کا تذکرہ کروں گا میں، کہ کتنا ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی نفرت، کسی شخص کے ساتھ کوئی عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، اس کی وجہ سے انسان آخر میں راہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی ایک وجہ سے، کبھی دوسری وجہ سے، اور نقصان اپنا کرتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں کرتا۔ لہذا اپنی آخرت کتنی محبوب ہونی چاہیے، اور آخری گھڑی جو ہماری ہے اس کے لیے ہمیں کتنا تیار رہنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اسیرم کا واقعہ۔ اسیرم اسے کہا جاتا تھا، اصل میں نام اس کا عمرو بن ثابت تھا۔ یہ بنو عبد الاشہل ایک قبیلہ ہے، مدینہ کا تھا۔ جب غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے، اس کے قبیلے والے سب چلے گئے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہ جو اسیرم تھا، اسے بڑا سمجھایا انہوں نے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا مذہب ٹھیک ہے، میں اپنے دین اپنے مذہب پر ہوں، تم جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اسیرم کو بعد میں احساس ہوا کہ یار ٹھیک ہے، اگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن میرے قبیلے والے چلے گئے، ان کی خاطر مجھے بھی جانا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کو کچھ احساس ہوا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، اٹھا اور چلا۔ جب میدان احد میں پہنچتا ہے تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے، مجھے بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ کہا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی، میں تمہارے لڑنے سے خوش نہیں ہو سکتا، اور نہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا، آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا، اس کے بعد آپ پھر کر سکتے ہیں اس جنگ میں شرکت۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، گویا وہ کوئی اعتقادی مسلمان ہو گیا، ٹھیک طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ پھر اس نے جنگ کی، پوری شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس نے جنگ کی، اس کے بعد اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی شہادت ہو گئی تو اطلاع دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں شخص جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اُمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا، یعنی عمل بہت قلیل کی اس شخص نے، لیکن اجر بہت کثیر پایا اس شخص نے۔ عمل بہت کام کی۔ اس کے بعد صحابہ جو تھے وہ آپس میں جب بچوں کو سمجھاتے تھے، پھر ان سے سوالات کیا کرتے تھے، بتاؤ اس صحابی کا نام جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن وہ جنت کی طرف روانہ ہو گیا، اور انہیں یہ سمجھاتے تھے کہ انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی اسلام قبول کیا، ابھی لڑائی لڑی اور شہادت نصیب ہوئی۔ یعنی پوری زندگی گناہوں میں گزری، پوری زندگی مخالفت میں گزری، لیکن انجام جو ہوا وہ خیر کے ساتھ ہوا، اختتام جو ہوا وہ خیر کے ساتھ ہوا، اور اس کی دنیا یہاں سے روانی جو ہوئی وہ ایمان کی حالت میں ہوئی، اسلام کی حالت میں ہوئی۔ یہ اسیرم کا واقعہ۔ اب دوسری طرف سے دوسرا واقعہ بھی سنیے، یہ کزمان کا واقعہ ہے، اس کا نام کزمان تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ احد کے میدان ہی میں، یہ بھی بخاری میں ہے، 2898 حدیث نمبر ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، 2898 بخاری میں، فرماتے ہیں ما اعجبنا فی غزوۃ احد الا رجل یقال له کزمان، کہ ہم نے غزوہ احد میں ایک شخص نے حیران کر دیا، وہ تھا کزمان۔
کیا کان من اشد الناس قتالا، کہ اس نے بے جگری کے ساتھ وہ لڑا، یعنی انتہائی بہادری کے ساتھ وہ لڑا. وہ ایمان کی حالت میں تھا، مسلم تھا، صحابی تھا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا. فقالوا ما ابقى منا احدا مثل کزمان، تو ہم کہنے لگے، انہوں نے آپس میں کہا کہ آج کزمان سب پر بازی لے گیا، یعنی سب سے زیادہ جو شدت کے ساتھ لڑائی لڑی آج وہ لڑ رہا ہے وہ کزمان ہے. جب یہ بات کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو من اہل النار، یہ شخص جو ہے یہ جہنمی ہے. سب دنگ رہ گئے کہ اخلاص کے ساتھ، اور نیا مسلمان نہیں تھا، پرانا مسلمان تھا، بڑی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، وہ لڑ بھی رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو ایک صحابی نے طے کیا کہ میں اس کی تہ میں رہوں گا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا کہ حضور کا یہ کیا فرمان. کہا لڑتا لڑتا یہاں تک کہ فقد جرح جراحا شدیدا، وہ بڑا زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا. جب وہ زخمی ہو گیا فاستعجل الموت فذبح نفسه، اس نے موت کی عجلت میں، جلدی میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یا اس نے خودکشی کی. تو وہ آئے اور فوراً آئے حضور کے پاس، فاخبر النبی، انہوں نے خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل سچ فرمایا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی نے فرمایا فقال صدق اللہ ورسول، اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وہ پوری زندگی دین کو دی، اپنی جان بھی دی، لیکن آخر وقت میں اللہ کی نافرمانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، خودکشی کی. اور آپ سب جانتے ہیں خودکشی حرام ہے، ایک حرام کام کر کے وہ دنیا سے چلے گئے. اس خودکشی کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اس بات کی طرف آپ دھیان دینا چاہیے. آپ کے بیچ میں ایک بات آ گئی، جو خودکشی کر کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے اپنے آپ کو، تو پورا جو اس کا جو برزخ کا پیریڈ ہے، یعنی موت سے لے کر قیامت تک کا جو بیچ میں یہ وقت ہے، اس میں وہ وہی کام کرتا رہے گا. اگر کسی نے خنجر مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا تو وہ مارتا رہے گا، بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا خنجر سے. کسی نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تو اس کا پورا جو برزخ کا پیریڈ ہے وہ اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا. کسی نے پھانسی دی اپنے آپ کو، کسی نے زہر کھایا، جس سے جو کیا ہوگا وہ اس تکلیف میں مسلسل مبتلا رہے گا. ایک حرام چیز ہے. تو بہرحال اس نے پوری زندگی دین کی خدمت کی تھی، لیکن آخر میں اس نے ایک حرام کام کیا اور اسی سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے اپنی آخرت برباد کر دی. لہذا ان دو واقعات کو اپنے سامنے رکھیے آپ، اسیرم کا واقعہ اور کزمان کا واقعہ. کتنا اہم بنتا ہمارے لیے کہ ہم خاتمہ بالخیر کے لیے ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ پہلی چیز یاد رکھیے آپ کہ خاتمہ بالخیر کے لیے یا حسن خاتمہ کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، کیا کریں ہم. یعنی ایک بے چینی تو ہونی چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بھی آپ نے رکھے، صدقات بھی آپ دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں سب ضائع ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑا سا ہوشیار رہنا ہے آپ نے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانی ہے یہ بات. اس لیے میں چند لمحوں کے لیے آپ کا دل چاہتا ہوں، نہ صرف دماغ، نہ صرف کان، بلکہ آپ کا دل بھی چاہتا ہوں. ذرا دیکھیں، پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان. آپ نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس طرح کی آپ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح آپ کو، اسی حالت میں آپ کی موت بھی آتی ہے.
کما تموتون تبعثون، اور جس حالت میں تمہاری موت آتی ہے اسی حالت میں تم اٹھائے جاتے ہو، وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ، اور جس حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا۔ اب دیکھیں ہماری زندگی کس نہج پر چل رہی ہے، جس حالت میں ہماری زندگی گزرے گی بس اسی حالت میں ہماری موت بھی آئے گی۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور درد کے ساتھ کہوں گا اپنے تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، کون ہے جس نے یہی پہ رہنا ہے؟ 70 80 حد ہو جاتی ہے، کوئی 90 تک پہنچ جاتا ہے، بہرحال اس دنیا سے گزرنا ہے۔ آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس دنیا سے رخصت ہم ہوں مگر ہوں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیے یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی اور محبت کے ساتھ۔ جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، وہی توفیق عطا کرے گا آپ کو کہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، 12550 حدیث نمبر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے اپنے کسی بندے کے ساتھ، استعملہ تو اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ استعمال کرنا کیا ہے؟ صحابہ بھی حیران رہ گئی، یہ کیا استعمال کرنا ہے؟ قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اللہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، وہ موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب مولا ہمارا آقا ہمارا اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو موت سے پہلے اسے لگا دیتا ہے وہ دین کی طرف، لگا دیتا ہے وہ قرآن کی طرف، اسے مصروف کر دیتا ہے وہ کہ وہ اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت، قرآن سے محبت، آخرت سے محبت، دنیا اور زر پرستی سے وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ ہاں جتنی ضرورت ہے وہ تو ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے تو بہرحال بہتر ہوتا ہے، کمائی کرے گا وہ لیکن اس کے دل میں آخرت ہوگی، اس کی زبان پہ ذکر الہی ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ، اور وہی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے حسن خاتمہ عطا کرتا ہے۔ تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ کچھ چیزیں اس کے لیے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ پاکی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت ہم باوضو رہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ جنوبی بھی ہیں اس وقت آپ غسل نہیں کر سکتے، صرف وضو ہی کریں، لیکن وضو کر کے بھی آپ سو جائیں۔ حالانکہ وضو کرنے سے آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک قسم کی طہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش۔ نمبر 2 جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے، جس کے معاملے میں ہم بڑے غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ حضور کا فرمان ہے سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سمجھنا ہمیں وتر جو ہے یہ رات کی نماز ہے، یعنی جب ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اگر فوراً سو جانا ہے ہمیں تو وہی بہتر ہے، پڑھ لو وتر سو جاؤ۔
لیکن اگر ہم نے ابھی سونا نہیں ہے، کچھ اور کام کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے یا کسی اور کام میں مصروف رہیں گے، پھر وطر کو مؤخر کرو۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں گے وضو کریں، وطر پڑھیں، پھر سو جائیں۔ ممکن ہے نیند ہی میں موت واقع ہو جائے، ممکن ہے۔ اتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں، صبح نہیں ہوتے، نیند ہی میں ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ لہذا نیند سے پہلے وطر پڑھ کر گویا اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کروا کر دعا کر کے اس کے بعد ہم سو جائیں۔ اس کا دھیان رکھیں۔ تیسری چیز دھیان رکھیں ہم اس بات کا کہ جو دائیں بائیں ہم واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کس کی موت ہو گئی۔ مثلا پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی شراب پینے سے، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ 3 دوست شام کو کہیں بیٹھے تھے، پی لی انہوں نے خوب، شراب پی کر پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، تو صبح ان کی لاشیں وہاں پہ تھی۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یا اس عورت کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا، اننت ناگ کے کسی گاؤں کا واقعہ ہے، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی تھی 2 سال یا 3 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک شادی میں وہ گا رہی تھی اور گاتے گاتے وہ بجا بھی رہی تھی، گا بھی رہی تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کا خاتمہ کیا ہوا؟ ہم تو اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمارے زبان پہ آخری کلمات کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلام جو اس کی زبان پہ ہو، کسی بھی شخص کی زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا داخلہ ہوگا جنت میں، دخل الجنہ۔ تو جب ہم گانے بجانے میں مصروف رہیں گے، ایک قسم کی مجلس ہوگی، دوسری قسم کی مجلس ہوگی، گندی مجلسیں ہوں گی، تو پھر خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کے لیے کس انداز سے ہمارا حسن خاتمہ ہو سکتا ہے، یعنی بہتر طریقے سے ہم دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی صحبت جو ہے اس پہ نگاہ رکھیں۔ جب ہم گندی صحبت میں بیٹھتے ہیں، گندے الفاظ ہم بولیں گے، اور گندے الفاظ بولتے ہوئے کبھی موت آ گئی۔ گندے لوگوں کی محفل میں ہم بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے بارے میں ہماری بدگمانی پیدا ہوگی۔ ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار۔ ہم گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گندی عادتیں ہمارے اندر ہو جائیں گی، گندے خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کچھ لوگ گاتے بجاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ شراب پیتے ہوئے، کچھ گالیاں بکتے ہوئے، کچھ وحیات بکتے ہوئے، کچھ غیبت کرتے ہوئے، کچھ رشوت لیتے ہوئے، کچھ چوریاں کرتے ہوئے، لوگوں کا حق دباتے ہوئے۔ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ شام کو سونے سے پہلے ضرور اپنے دن کے کاموں پہ ایک نگاہ ڈالنی ہے، دن میں کیا کیا، کوئی غلط کام کیا، توبہ کرنی ہے۔ پھر دیکھنا ہے کسی کا کچھ میری طرف باقی تو نہیں ہے، کوئی حق، کسی قسم کا حق۔ بہن کی وراثت کا حق میری طرف تو نہیں ہے، میں نے اس کی وراثت میں دست درازی تو نہیں کی ہے، میں نے اپنے کسی دوست کا حق تو نہیں دبایا ہے، پڑوسی کا حق تو نہیں دبایا ہے، میں نے کسی دکاندار کا حق تو نہیں دبایا ہے، کوئی قرض تو نہیں میری طرف۔ دوسرے لوگ بعد میں قرض ادا کرتے ہیں لیکن وہ کچھ اور ہے، اپنے ہاتھ سے قرض ادا کرتے۔ کوئی ایسی چیز، خرم مراد کی آخری وصیت ہے، ضرور پڑھیے، چھوٹی سی کتاب، ایک کتاب چاہے پامفلیٹ ہے چھوٹی، جو انہیں آخری وصیت کی ہے، اس کے پہلی صف پہ آپ دیکھیں گے وہ حدیث پاک کہ کوئی بھی چیز قابل وصیت آپ کے پاس ہو، 3 راتیں گزر جائیں آپ وصیت نہ لکھیں تو آپ کی موت کس حیثیت سے ہوگی، اور خود آپ پڑھیے وہاں پہ جا کے۔
وہ آپ کے ذمے کوئی چیزیں اس کو لکھیں آپ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی موت ہو جائے اور آپ کسی کی چیز آپ کے پاس ہو وہ وہیں پہ رہ جائے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کسی کا حق آپ کی طرف نہ رہ جائے، کسی بھی قسم کا۔ کسی کو آپ نے گالی دی ہے، موت سے پہلے اس سے معاف کروائیں۔ کسی کا ظلم کیا ہے، موت سے پہلے اس سے معاف کرنا ہے، اس سے معافی لیں۔ کسی کا کچھ لیا ہے وہ ادا کر لیں، ادا نہیں کر سکتے معافی لیں، اس سے معاف کروائیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر موت بھی آ جائے گی تو پھر موت ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا مومن کے لیے۔ پھر تو آپ کے لیے استقبال ہوگا، خوبصورت طریقے سے آپ کو استقبال کرے، ہزاروں فرشتے آئیں گے۔ اس کے بعد تو پھر آپ کی عیش ہی عیش ہوگی، عیش ہی عیش ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، پہنو اچھے کپڑے، ایسا نہیں کہ دنیا میں آپ فقیر بن کے رہو گے، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی زندگی بسر کرو، مگر موت بھی جب آئے، موت شہادت کی موت آئے، تاکہ دنیا سے بھی جب رخصت ہو جاؤ گے آپ کے لیے آگے بھی بہت بہتر ہوگی، حسن خاتمہ ہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ حسن خاتمہ ہو۔ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، وقت ہو گیا، لیکن اہم ترین دعا جو یوسف علیہ السلام نے کی ہے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 101 میں انہوں نے وہ دعا کی ہے، یہ دعا کی جانی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا سرپرست ہے، تو میرا حامی اور مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم کی حیثیت سے موت عطا کرنا، مجھے وفات دینا مگر مسلم کی حیثیت سے، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے زمرے میں، صالحین کے گروہ میں مجھے شمار کر لینا، ان میں داخل کر لینا مجھے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا سکھائی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حسن خاتمہ کا۔ اسی طرح یہ والی دعا، اللہم اجعل آخر کلامنا من الدنیا لا الہ الا اللہ، اے اللہ آخری کلمات جو میری زبان سے ادا ہوں وہ ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس بات کا دھیان رکھیں اور دنیا سے جب ہم جائیں تو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔